بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی و کبریائی، ہر طرح کی حمد و ثنا، پاکی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کیا، جس کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کی آخری نبی، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم بارک وسلم علیہ۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے خلیفہ راشد اور خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ کئی باتیں اور کئی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے کارنامے کیا ہیں؟ خلافت کے بعد امیر المؤمنین بنائے جانے کے بعد آپ کا وتیرہ، آپ کا طریقہ، آپ کی کیفیت کیسی رہی، اس کا اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حالانکہ آخرت میں جنت کے اندر آپ تمام عمر رسیدہ افراد کے سردار ہوں گے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہذان سیدا کہول اہل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اور ابو بکر یہ جنت میں ان افراد کے سردار ہوں گے جو بڑی عمر والے ہوں گے، عمر رسیدہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا سردار قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، اس سے انبیاء اور رسول الگ ہیں، مستثنیٰ ہیں، ان میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صدیق اکبر سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سر کٹانا گوارا ہے، کوئی شخص میرا سر کاٹ لے جائے یہ گوارا ہے، لیکن ابو بکر کی موجودگی میں مجھے خلیفہ بنایا جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ آپ سے عقیدت کا، آپ سے محبت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی موجودگی میں جب بہت سارے لوگوں نے
آپ کو خلیفہ بنائے جانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سر کٹانا گوارا ہے، لیکن ابو بکر کی موجودگی میں رضی اللہ عنہ خلیفہ بننا گوارا نہیں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ اے عمر، میں نے آپ سے بہتر شخص کسی کو دیکھا نہیں، میں آپ سے بہتر آدمی کسی کو جانتا نہیں، میرے نزدیک آپ سب سے بہتر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ کیا تم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا میں نے۔ آپ فرماتے ہیں تب تو غنیمت ہے، اگر دیکھے ہوتے اور دیکھنے کے بعد یہ جملہ کہتے تو میں تمہیں کوڑے لگاتا، بغیر کوڑے لگائے چھوڑتا نہیں، اس لیے کہ مجھ سے بہتر ابو بکر وہ خلیفہ رسول۔ اسی لیے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں آپ کو کیا ملے گا؟ مسند احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، فدخلت فی الجنہ، کہ میں جنت کے اندر داخل ہو گیا اور میں نے وہاں پہ سونے کا ایک محل دیکھا۔ سوال کیا، قلت لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے؟ کہا گیا لأہل الشاب من اہل القریش، یہ ایک ایسے نوجوان کے لیے ہے جو قریش کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہ میرے لیے ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ میرے لیے ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کیا نام ہے؟ جواب دیا گیا کہ جنت میں سونے کا یہ محل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے، یہ مقام، یہ مرتبہ۔ میرے بھائیوں، آپ کو جب خلیفہ بنایا جاتا ہے، آپ کی زندگی کے دو اوراق ہیں، ایک آپ کے خلیفہ بنائے جانے سے پہلے کا، ایک آپ کے خلیفہ بنائے جانے کے بعد کا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے 14 یا 15 دن قبل جب آپ کو احساس ہو گیا کہ اب آپ بہت زیادہ دن تک رہنے والے نہیں ہیں، تو آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کو بلایا مشورہ کے لیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور بہت سارے صحابہ کرام کو آپ نے بلایا مشورہ کرنے کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب کو اپنے بعد خلیفہ بناؤں۔ بہت سارے صحابہ کرام نے مشورہ دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بنا دیجئے۔ لیکن بہت سارے صحابہ کرام تذبذب کے شکار تھے، کیونکہ خلافت کے پہلے کی زندگی صحابہ کرام کے سامنے موجود تھی، جانتے تھے کہ آپ کبھی اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرتے، جانتے تھے کہ آپ دین اسلام پر نچھاور اور قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، آپ کے نزدیک ادنا گستاخی بھی قابل معافی نہیں ہے، جانتے تھے۔ خدشہ ہوا کہ آپ خلیفہ بن گئے، امیر المؤمنین بن گئے، معاملہ یہ ہوگا کہ ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو سزائیں اور لوگوں کو کوڑے لگایا کریں گے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، لیکن جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ کو اس عہدے کے حوالے کیا گیا، تاریخ شاہد ہے کہ جو خلیفہ یا جو عمر خلافت سے پہلے کا تھا، آپ کی زندگی میں وہ انقلابی تبدیلی آئی، وہ تنازع پیدا ہوا
اس لیے بعض مورخین نے اور تاریخ نگاروں نے، سیر نگاروں نے لکھا ہے، یہاں تک کہ بعض ہندو مورخین نے لکھا ہے کہ اگر کامیابی چاہیے، مسلمانوں کو آج ترقی چاہنا ہے تو عمر جیسی خلافت قائم کرنی ہوگی۔ لوگوں کے اثرات ہیں، یہ تاثرات ہیں۔ گاندھی جی کے تعلق سے آتا ہے، یہ بات کتنی حد تک صحیح ہے اور کس کتاب میں اس کی جانکاری نہیں ہے، لیکن یہ مشہور بات ہے کہ آپ نے کولکاتہ کے جس گھر میں آپ نے انشن کیا تھا، دھرنا دیا تھا، اس وقت کہا تھا کہ مسلمانوں مجھے عمر جیسا آدمی دے دو، تمہیں میں وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی زندگیوں کو غیروں نے پڑھا ہے، آپ نے سمجھا ہے۔ آپ جو بہت زیادہ سخت تھے، جب آپ کو خلافت ملتی ہے تو نرمی آپ کے یہاں، تواضع آپ کے یہاں کوٹ کوٹ کر بھر جاتا ہے۔ اللہ کا خوف، ذمہ داری کا احساس، آپ مدینہ کی گلیوں میں راتوں کو نکل پڑتے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو مدینہ کا کوئی آدمی یا مدینہ کا کوئی فرد بھوکا سو جائے، بغیر بستر کے سو جائے، بغیر چادر کے سو جائے، اور کل قیامت کے دن عمر کا مواخذہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، پتہ لگانے کے لیے آپ ایک گھر پر پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے کہ بیٹی اٹھ جاؤ، دودھ میں پانی ملا دو۔ آواز آتی ہے، آپ گھر کے قریب جاتے ہیں، گھر کے قریب جانے کے بعد آواز کو سنتے ہیں۔ ایک بوڑھیا اس گھر میں موجود ہوتی ہے، اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی اٹھ جاؤ، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی جواب دیتی ہے کہ اماں جان، کیا آپ نے نہیں سنا کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اور اسے غش اور دھوکہ قرار دیا ہے، ایسا کرنے والوں پر سزائیں متعین کی ہیں۔ ماں جواب دیتی ہے ارے اس وقت نہ خلیفہ دیکھ رہا ہے، نہ امیر المومنین دیکھ رہا ہے، گھر کے اندر موجود ہیں، پانی ملا دو کچھ نہیں ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کے ساتھ گئے تھے، آپ نے اپنے خادم سے کہا حدد الباب، دروازے پر نشان لگا دو۔ نشان لگایا گیا۔ جب نشان لگایا گیا، صبح کے وقت آپ نے خادم کو بھیجا جاؤ پتہ کرو اس گھر میں کون کون سے افراد ہیں، کوئی مرد ہے کہ نہیں ہے۔ خادم جاتا ہے، پتہ لگاتا ہے، پتہ لگانے کے بعد آتا ہے اے اللہ کے اے امیر المؤمنین، اس گھر میں صرف ایک بڑھیا ہے اور ایک اس کی جوان بیٹی ہے۔ آپ نے دونوں کو بلایا، دونوں کو بلاتے ہیں اور بغیر کچھ کہے سنے فرماتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ فلاں سے شادی کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے زوجہ، میرے پاس بیوی ہے۔ عبد الرحمن سے کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس بیوی ہے، میں شادی شدہ ہوں، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بیٹے عاصم سے کہتے ہیں، عاصم شادی کے لیے تیار ہو جاتے کیونکہ ان کے پاس بیوی نہیں تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تیار ہو جاتے ہیں، تیار ہو شادی ہو جاتی ہے۔ کیا دیکھا عمر بن خطاب نے؟ بیٹی کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اپنے بیٹے سے شادی کر دی، اور جب شادی کرتی ہے تو ان کے وطن سے اور ان کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے انہی میں سے عمر بن عبدالعزیز ہیں جو مسلمانوں کے بہت بڑے خلیفہ بعد میں گزرتے ہیں، انہی کی اولاد، انہی کی اولاد ہے۔ حسن انتخاب دیکھیے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن انتخاب دیکھیے کہ بیٹی کے یہاں، لڑکی کے یہاں اللہ کا خوف موجود، اللہ سے ڈرنے والی، احترام کرنے والی، دیندار، اس سے اپنے بیٹے کی شادی کراتے ہیں
ان سے جو لڑکا پیدا ہوتا ہے وہ آگے چل کر مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین بنتا ہے، جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے۔ اور خلفائے راشدین کے علاوہ جس کے خلافت کی اس دنیا میں سب سے زیادہ چرچے اور سب سے زیادہ نیک نامی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے ناقدین، آپ کے مخالفین بھی آپ کے گڑ گانے پر مجبور ہیں، آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، کمیاں نہیں نکال پائے۔ یہ نیک بیوی، نیک لڑکی اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، اسی طریقے سے ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے والد گرامی جو تھے وہ کسی کے یہاں نوکری کیا کرتے تھے۔ نوکری کرتے کرتے ایک دن ان کے مالک نے کہا کہ باغ سے کچھ پھل توڑ لاؤ، میرے یہاں مہمان آنے والے ہیں، میرے یہاں مہمان آنے والے ہیں۔ مالک نے حکم دیا پھل توڑنے کا، انہوں نے گئے پھل توڑ کے لائے، رکھ دیے، چلے گئے۔ اور جب مہمان آئے ان کے سامنے جب پھل پیش کیا گیا تو سارے کے سارے پھل کھٹے، سارے کے سارے پھل کھٹے۔ انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا، کہا اتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، باغ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ ہے، کیا ہو گیا؟ تمہیں ابھی تک نہیں معلوم کہ اس پیڑ کا پھل میٹھا ہے کھٹا ہے؟ نہیں معلوم؟ سارے کے سارے پھل کھٹے۔ پھٹکار لگائی۔ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ میرے مالک ہیں، آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، باغ کے درختوں کے پھل چکھنے کے لیے نہیں رکھا کہ اس کا کون سا پھل میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے۔ اور اللہ کی قسم آج تک میں نے کسی پھل کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب یہ سنتے ہیں تو سکتے میں آ جاتے ہیں کہ ایسا نیک طینت، نیک سیرت نوجوان مل سکتا ہے۔ فوراً اپنی بیوی کو بلاتے ہیں کہ ہمیں بچے کی تلاش ہے، لڑکے کی تلاش ہے، ہماری بیوی گھر، ہماری بیٹی گھر میں موجود ہے، شادی کرنی ہے۔ اس سے بڑا دیندار، اس سے بڑا نیک طینت نہیں مل سکتا۔ فوراً اپنی بیٹی کی شادی اس خادم سے، نوکر سے کر دی جاتی ہے۔ اور جب ان کے بطن سے لڑکا پیدا ہوتا ہے وہ وقت کا امام پیدا ہوتا ہے، وقت کا محدث پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شادی کرنے میں چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، جو انتخاب کیا جائے، آپ کو دیکھنا ہے، مالداری دیکھنا ہے، آپ کو حسب نسب دیکھنا ہے، دیکھیے، لیکن دینداری کو ایک جز ضرور بنائیے۔ اگر اپنی نسل کو پاک طینت اور بہتر بنانا ہے، اپنی نسلوں کو آگے پروان چڑھانا ہے تو دینداری کو ترجیح ضرور دیجیے۔ تو میں تذکرہ کر رہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی لڑکی سے کر دی، ام عمارہ کی بیٹی سے، اور ان کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ آگے چل کے مسلمانوں کا خلیفہ بنا، اور اس کے خلافت کے چرچے قیامت کی صبح تک جاری رہیں گے۔ اس لیے کہ جڑ نیک ہے، جڑ نیک ہے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جڑ یہ خراب، ہم شروع سے دھیان نہیں دیتے، ہم نے غور نہیں کیا۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تواضع کا عالم یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کھڑی دوپہری میں جب دھوپ کی شدت اپنی شباب پہ ہوتی ہے، آپ کسی کام سے نکل پڑے، سایہ کے لیے کوئی سامان آپ کے پاس نہیں تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنی سواری پر بیٹھا ہوا جا رہا ہے، ایک لڑکا اپنی سواری پر بیٹھا آگے جا رہا ہے،
آپ نے کہا کہ تھوڑی دیر تک یا تھوڑی دور تک مجھے اپنے سواری پر بٹھا لو۔ لڑکے نے کہا اے امیر المومنین آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں، یہ سواری آپ کی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تواضع کا عالم دیکھیے، وقت کا امیر، وقت کا خلیفہ، مسلمانوں کا حاکم، جس کے سکے چلتے ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین یا ولد ارکب انت، پہلے تو سوار ہو بعد میں سوار ہوں گا۔ لڑکے نے پھر کہا اے امیر المومنین آپ آگے بیٹھ جائیں، میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ کہا نہیں، سواری تیری ہے، بیٹھے گا تو پہلے، پیچھے میں بیٹھوں گا۔ لڑکا آگے بیٹھتا ہے، آپ پیچھے بیٹھتے ہیں۔ یہ تواضع کا عالم، یہ تواضع کا عالم ہے۔ اور تواضع کا عالم یہ ہے، آپ کی حکومت، آپ جواب دہ ہیں، آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے، آپ اس کو جواب دینے کے لیے مجبور بھی ہیں۔ آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، خطبہ دینے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت آپ دمشق فتح کر کے آئے ہوئے تھے۔ جو مال غنیمت میں مسلمانوں کو یمنی کپڑا ملا تھا، صحابہ کرام کو اتنا اس کپڑے میں سے، اس کپڑے کے تھان میں سے اتنا حصہ ملا تھا کہ صرف بمشکل ایک کپڑا کرتے کا بن سکتا تھا، بمشکل۔ اگر کوئی موٹا تازہ نہیں ہے، پتلا دبلا ہے، تو ایک کپڑا یعنی صرف کرتا اس سے بن سکتا تھا۔ آپ نے اس کپڑے میں سے ایک ایک ٹکڑا سب صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا۔ آپ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، جمعہ پڑھانے کے لیے آپ آئے، منبر پر آپ نے نحمدہ ونصلی علی رسولہ کہنا شروع کیا، حمد و ثنا بیان کرنی آپ نے شروع کی کہ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، اے اللہ کے خلیفہ، اے خلیفۃ المسلمین، آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا۔ سوال کرتے کیوں؟ کہا آپ نے اپنے آپ کو ہم پر ترجیح دی، آپ اپنے آپ کو ہم سے زیادہ مستحق سمجھا۔ سوال ہوا کیوں؟ آپ نے کہا جو کپڑا آپ نے تقسیم کیا وہ سارے صحابہ یہاں موجود ہیں، بعض صحابہ کے لیے وہ کپڑا ناکافی ہے، لیکن آپ ہٹھے کٹے، لمبے تڑنگے، حشاش بشاش، آپ کے لیے کپڑا ناممکن تھا، آپ نے یہ کرتا کیسے سلا لیا جو تمام صحابہ کے لیے ناکافی ہے؟ آپ نے جب یہ سنا، وقت کے امیر المؤمنین ہیں میرے بھائیوں، وقت کے خلیفہ ہیں، آپ نے سنا تو کہا اس کا جواب عبداللہ دیں گے۔ عبداللہ نے کہا صحیح کہہ رہے ہو، یہ ممکن نہیں تھا، لیکن مجھے بھی اس کپڑے میں سے ملا تھا، میں نے اپنا حصہ اپنے والد کو ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا، آپ نے دونوں کپڑوں کو ملا کے یہ کرتا سلایا ہے۔ یہ جواب دہ سرکار کا عالم ہے، لوگوں کے لیے جواب دہ، اور صرف جواب دہ ہی نہیں، آپ پتہ بھی کیا کرتے تھے کہ لوگ ہمارے بارے میں سوچتے کیا ہیں۔ آج کی حکومتوں کا معاملہ میرے بھائیوں بالکل برعکس ہے۔ آپ پتہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں۔ آپ جب دمشق سے واپس آئے تو آپ آپ کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام سے الگ ہو گئے۔ آپ نے کہا آپ لوگ چلیے ہم آتے ہیں۔ آپ مدینہ کی ایک مارکیٹ میں پہنچ گئے، وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا کچھ بیچ رہی ہے، اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں امیر المؤمنین کے بارے میں تمہارے کیا خیال ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کچھ کہنا چاہو گی، کچھ دعا دینا چاہو گی؟ کہا دعا نہیں دینا چاہتی میں اس کو، میں تو یہ کہتی ہوں کہ اللہ اس کو کوئی بھلائی نہ پہنچائے۔ کہا کیوں؟
وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہا جب سے یہ آیا ہے تب سے آج تک مجھے کوئی درہم و دینار نہیں ملا۔ اتنے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ پہچان جاتے ہیں کہ امیر المومنین ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بڑھیا ہچکچا اٹھتی ہے کہ میرے سامنے کو امیر المومنین۔ آپ نے کہا گھبرائیے نہیں، جو کچھ آپ پر بند تھا یا نہیں مل رہا تھا، آج یہ حکم صادر ہوگا کہ آج سے آپ کو 25 دینار ملتا رہے گا ہر مہینے۔ اب پتہ کیا کرتے تھے، معلوم کیا کرتے تھے آپ، لیکن دین کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھے، بہت زیادہ سخت۔ آپ کے کو پتہ چلتا ہے کہ بصرہ میں ایک آدمی ہے جو صرف دین کے بارے میں اشکالات ہی کرتا ہے، اس کا کام کچھ نہیں ہے، وہ صرف دین کے بارے میں طرح طرح کے اشکالات، طرح طرح کے سوالات اور ایسے لوگوں کو گھماتا ہے کہ لوگ چکما کھا جاتے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں خبر ملی کہ ایک آدمی بصرہ کے اندر موجود ہے، وہ صرف دین کے تعلق سے لوگوں کو صرف گمراہی کر رہا ہے، اور اگر کوئی اچھی بات بتاتا بھی ہے تو ایسے ایسے سوالات کرتا ہے اور ایسے ایسے اس میں کمیاں نکالتا ہے کہ لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی اجتماعیت کو توڑ رہا ہے، مسلمانوں کے شیرازہ کو بکھیر رہا ہے، دین سے بدزن کر رہا ہے۔ ایسے مسائل ان کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ایسے الجھا رہا ہے کہ مسلمان اس سے غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا بلاؤ اس آدمی کو۔ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، ایسا آدمی جو دین کا منکر، جو حدیث کا منکر، ایسا آدمی جو صحابہ کو گالی دینے والا، ایسا آدمی جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھنے والا، ایسا نوجوان جو اجتماعیت کو نہ ماننے والا ہو، ایسے لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں، اپنے یہاں بٹھاتے ہیں، عزت و تکریم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا شیوا ہے۔ عمر بن خطاب کا معاملہ دیکھیے، بلاتے بلاؤ فلاں کو، آپ نے قاصد بھیجا کہ امیر المؤمنین نے طلب کیا ہے، وہ آدمی آپ کے دربار میں، آپ کی خدمت میں، آپ کی دور حکومت میں آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، سمجھتا ہے شاید عمر کو کچھ کام ہوگا، مسئلہ جاننا ہوگا۔ آپ نے نہ حال پوچھا، نہ احوال پوچھا، نہ کیفیت جاننی چاہیے، آپ نے مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ آپ خود تھک گئے اور بیٹھ گئے۔ کہا سستا لوں، آرام کر لوں، پھر ماروں گا۔ آپ نے آرام کیا، سستایا۔ جب آپ کو آرام محسوس ہوا، آپ نے پھر دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ مارنے لگے۔ اس آدمی کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے خلیفہ، اے امیر المؤمنین بس کر دیجئے، مجھے پتہ چل گیا آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں، آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں، مجھے معلوم چل گیا۔ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ کبھی اشکال اور کبھی مسلمانوں کے ذہنوں کو پراگندہ نہیں کروں گا۔ آپ نے مارنا بند کیا۔ کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے صرف کہا وعدے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نے پھر اسے بصرہ بھیجا۔ بصرہ بھیجنے کے بعد آپ نے وہاں کے گورنر کو حکم دیا کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اعلان کیا جائے کہ کوئی مسلمان اس سے بات نہ کرے جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ تمام کے تمام مسلمانوں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا۔
تمام کے تمام مسلمانوں نے اس سے ہم کلام ہونا چھوڑ دیا، تعلقات قائم کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب وقت دراز ہوا تو بصرہ کے گورنر کو رحم آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھ کر بھیجا، امیر المومنین صحیح میں سدھر گیا ہے، صحیح میں سدھر گیا ہے، پابندی ہٹا لیجئے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس آدمی کو دیکھ کر، اپنے آپ کو سدھار لیا ہے۔ تب امیر المؤمنین نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اب اس سے بات چیت قائم کی جا سکتی ہے دین کے تعلق سے۔ ہمارا یہ معاملہ اور ان کا کیا معاملہ؟ آج ہمارے یہاں اگر کوئی ایک دین کے بارے میں بددانتی کے ساتھ اور دین میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اشکالات پیدا شروع کر دے، دیکھیں اس کے فالوور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کے متبعین ماننے والے، اس کا ساتھ دینے والے، کم سے کم بات تو سن لیجئے، کرسیاں دینے والے مل جاتے ہیں۔ اس طریقے کو بدلیے۔ اگر سچے طور پر حضرت عمر کے راستے پر چلنے والے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اگر ہمارے سانسوں میں، ہمارے دلوں میں رچتی اور بستی ہے، چلتی ہے، تو ایسے گمراہوں کو جو صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑ جائے کسی کو ایکسپوز کرنا ہے، کسی کا خلاصہ کرنا ہے، جو بہت زیادہ گند پھیلا رکھا ہے معاشرے میں، اس کو اجاگر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو ایکسپوز کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام، ان کی غلطیاں نکالنا کہ ابو بکر سے اتنی غلطی ہوئی، عمر سے اتنی غلطی ہوئی، علی سے اتنی غلطی ہوئی، عثمان سے اتنی غلطی ہوئی، معاویہ سے اتنی غلطی ہوئی، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ سراسر امت کے شرازے کو بکھیرنا ہے، امت کو انتشار میں ڈالنا ہے، اور ایسے افراد سے دوری بنانا اور ان سے برات کا برملا اظہار کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت عمر کا فیصلہ ہے اور حضرت عمر کی سیرت ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، کہ تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میری سنت پہ عمل کرنا اختلاف کی موجودگی میں، اگر میری سنت نہیں ملتی فعلیکم بسنتی وسنتی الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کی غیر موجودگی میں خلفاء راشدین کی سنت کو اپنے لیے عمل کا، نجات کا ذریعہ بنا لینا۔ آج عمر کی سیرت اور عمر کا طریقہ موجود ہے، ایسے بددانتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اور ایسے ملحدوں کے ساتھ، رافضیوں کے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، حضرت عمر کا طریقہ اور آپ کی کیفیت، آپ کا اصول موجود ہے، ان سے کلام بند کیا جائے۔ اپنی مسجدوں میں، اپنی گھروں میں ایسے لوگوں کا ٹہرانا روک دیا جائے۔ دیکھو ابھی اسلام کو کس طرح علم ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ ہم تو اونچی سلامی کرتے ہیں، بھیا السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، انجینئر صاحب السلام علیکم، کرتے رہو۔ اس میں ہم اور آپ برابر کے شریک ہیں۔ ہم اور آپ اسلام کی ملیا میٹ میں اگر ہم ان کی برات کا اظہار نہیں کر سکتے، ان سے علی الاعلان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، تو یقین مانیں ہمارا بھی ہاتھ ایسے لوگوں کے میں شامل ہے جو اسلام کو بدنام کرنے کے در پہ ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلے خطبہ جمعہ میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین کا سچے متبع اور فرما بردار بنا۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور پر خلفاء سے عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خلفاء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمر بن خطاب
الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آپ کے راہ عمل کو اور آپ کے اصولوں اور ضابطوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھائی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی تدبیر مہیا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین سرزمین ہند کے اندر مسلمانوں پر جہاں بھی زیادتی اور ان کے ساتھ ظلم و جور کا معاملہ کیا جا رہا ہے مولا تو ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین برادران وطن کے ذریعے جہاں جہاں مسلمانوں کو تشدد کا راستہ یا تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں نمازیں پڑھنے سے جمعہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے مولا تو مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ الہ العالمین تو ظالموں کو ایسی عبرتناک سزا دے مولا، نفرتوں کو اور نفرت کے پجاریوں کو ایسی عبرتناک سزا دے مولا کہ آنے والی نسلیں بھی ایسی جرأت دوبارہ کرنے کی کوشش نہ کر سکیں۔ الہ العالمین جب تک جئیں ایمان پر جئیں، خاتمہ ہو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔